بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم میں کالے کپڑے پہننے کا شرعی حکم۔ کربلا کی غم میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی یاد میں بہت سے شیعہ حضرات ایسے ہیں جو کالے کپڑے پہنتے ہیں، اور یہ خاص طور پر محرم کے دنوں میں یہ لوگ جو ہے کالے کپڑے پہنتے ہیں۔ یہ ان کا اظہار غم کرنے کا طریقہ ہے، یعنی غم کا اظہار کرنے کا یہ ان کا طریقہ ہے کہ وہ جو ہے اس دن میں سوگ مناتے ہیں، اور اس سوگ کی وجہ سے یہ لوگ کالے کپڑے پہنتے ہیں۔ ان کی یاد میں یہ جو لوگ کالے کپڑے پہنتے ہیں، یہ کوئی عبادت نہیں ہے، یہ کوئی دین کا حصہ نہیں ہے، ہاں تو یہ کوئی ثواب کا باعث ہے، بلکہ یہ ایک ثقافت اور ایک رواج بن چکا ہے۔ اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی شخص اس کو دین سمجھ کر، اس کو ثواب سمجھ کر کرتا ہے تو وہ بدعت ہے، اور بدعت جو ہے وہ ایک بہت بڑا گناہ ہے، کیونکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ یعنی جو شخص بھی دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کرتا ہے وہ ہماری طرف سے کیا ہے؟ رد ہے، یعنی اس کا ایمان سے، دین سے کوئی تعلق نہیں ہے اگر دین میں کوئی چیز ایجاد کرتا ہے۔ تو اگر کوئی شخص اس کو دین سمجھ کر، اس کو جو ہے ایمان کا حصہ سمجھ کر، اس کو ثواب سمجھ کر کرتا ہے تو وہ شخص کبیرہ گناہ کا مستحق ہوگا۔ اہل سنت کے لیے یہی حکم ہے کہ وہ عام سادہ کپڑوں میں رہیں، اور محرم میں جو ہے وہ کالے کپڑے پہننے سے اجتناب کریں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ لباس جو ہے وہ سفید رنگ کا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کلر کے کپڑے پہنے، لیکن ان کی جو پسندیدہ کلر تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفید رنگ کا کپڑا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سفید کپڑے پہنو کیونکہ یہ پاکیزگی اور اچھا لباس ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پسندیدہ کپڑا اگر دیکھا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفید کپڑے کو زیادہ پسند کیا کرتے تھے، تو اسی لیے ہمیں بھی جو ہے محرم میں ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ ہم جو ان کے ساتھ مشابہت اختیار کریں اور ان کے جیسا ہم بننے کی کوشش کریں، بلکہ جیسے عام دنوں میں ہم رہتے ہیں، اور بطور اس دن کو ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہم ان کی مخالفت کرتے ہوئے ہم یہ کریں کہ ہم اس دن سفید کپڑے پہنیں تاکہ ہماری ان کے ساتھ مشابہت نہ ہو، کیونکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہ، کہ جو شخص کسی قوم کی یا کسی شخص کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ اسی میں سے ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم ان کے جیسا لباس پہنتے ہو، ان کے جیسا بننے کی کوشش کرتے ہو، جبکہ تم خود شیعہ نہیں ہو یا تم کو اہل تشیع نہیں ہو، تو تم اگر ان کے جیسا بننے کی کوشش ہو تو تم انہی میں سے ہی ہو۔ کتنی بڑی بد نصیبی کی بات ہے کہ ہم خود شیعہ تو نہیں ہیں لیکن ان کے جیسے بننے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہمارا جو کل جو آخرت میں جو ہمارا معاملہ ہوگا ایسا نہ ہو کہ ہمارا معاملہ ان جیسا ہو۔